ایک بار پھر سے عدالتیں کھلی، بے وقت کھلی، عملہ آیا لیکن ججز نہ آئے۔ حمزہ بنے عبوری وزیر اعلیٰ دوبارہ سے، اور کون ہے جو دونوں طرف کھیل رہا ہے، جس نے دو بھائیوں کو الگ کر دیا؟ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے؟ عمران خان کی کیا ڈیل ہوئی تھی اور اس کے برعکس کیا ہوا؟ آج اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ، ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ بارہا مرتبہ بتایا تھا کہ جب لانگ مارچ ہو رہا تھا تو عمران خان 4 گھنٹے کے لیے غائب ہوئے تھے، ڈیل ہوئی تھی۔ اس ڈیل کے نتیجے میں کہا گیا تھا کہ آپ لانگ مارچ نہیں کریں گے، احتجاج نہیں کریں گے، اور پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کے ذریعے معاملات طے پا گئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ پنجاب کے ضمنی الیکشن ہوئے، اکثریت حاصل کی، 10 ووٹ زیادہ ہونے کے باوجود ان کی پارٹی کے ان کے امیدوار پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہ بن سکے۔ عدالت میں کیس گیا، عدالتیں رات کو کھلی۔ اچھی بات کہوں یا بری کہوں، لیکن سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ عدالتیں عام آدمی کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ یہ عدالتیں کہیں جو پہلے رات کے 12 بجے کھلی تھی وہ اپنی ریپوٹیشن ٹھیک کرنا چاہتی ہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ایسے ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہوگی جب تک عام آدمی سے لے کے وزیر اعظم تک آپ لوگ اسلامی اور شرعی اعتبار سے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پاکستان کے آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف نہیں کریں گے۔ میں اکثر کہتا ہوں پاکستان کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ۔ حمزہ شہباز عبوری وزیر اعظم، اور یہ کب تک کام کریں گے؟ دوبارہ سے عبوری وزیر اعظم بنے، یہ منگل کو پتہ چلے گا۔ اور جو آئینی بحران پیدا ہوا تھا کہ کیا چودھری شجاعت کے کہنے کے بعد ووٹ کی کوئی حیثیت ہے، جو ووٹ انہوں نے پرویز الہی کو دیے وہ کاؤنٹ ہو گئے؟ یہ بات طے ہوگی کہ کیا پارلیمانی لیڈر کے پاس اختیارات ہیں، اور بالخصوص 10 میں سے اگر 5 یا 6 لوگ ایک طرف جاتے ہیں اور 4 ایک طرف جاتے ہیں تو پھر اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ سامنے سیدھی سچی اور کھری بات ہے کہ جہاں اکثریت جائے گی وہیں پہ آئین یہ کہتا ہے کہ اس طرف اس بات کو مانا جائے گا جو ان کا حتمی فیصلہ ہوگا زیادہ لوگوں کا۔ بہرحال لگ یہ رہا ہے کہ یہ آئینی طور کے اوپر جو عبوری وزیر اعلیٰ پھر سے بنے ہیں حمزہ شہباز، ان کو پھر سے سبکی ہوگی، پرویز الہی کو ان کو وزیر اعلیٰ بنانا ہوگا۔ اس میں عمران خان کا پریشر کہیں، آئینی بات کہیں، یا عدالت کا جو قانونی فیصلہ آئے گا اس کو دیکھیں، مگر یہ طے ہے کہ اس بات کے اوپر ان کو آنا پڑے گا کہ پرویز الہی کو وہ وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر ایکسیپٹ کیا جائے اور وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ 2 بھائی تھے، ان کی لوگ مثال دیا کرتے تھے، ان کی تیسری نسل جو تھی وہ سیاست میں بڑے اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ان کی سیاست کو، ان کے فیصلوں کو کس نے جدا کیا؟ اس کے لیے ایک لفظ بتا دیتا ہوں۔ میں نے حسین الہی کی ٹویٹ بھی دیکھی لیکن ان کو منشن نہیں کروں گا، مگر پرویز الہی کے، چودھری شجاعت کے وہ الفاظ ضرور بتاؤں گا، چھوٹے بھائی کے، کہ انہوں نے کہا کہ میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہوں، مگر وہ پی ٹی آئی کو جو میرے 10 لوگ ہیں وہ میں نہیں چاہتا کہ اس کو ووٹ دیں۔ یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ بھائی کو وزیر اعلیٰ بھی دیکھنا چاہتا ہوں اور جس ووٹوں سے وہ وزیر اعلیٰ بنے گا وہ ووٹ نہیں دینا چاہتا۔ آخر اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے وہی منطق ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دونوں پارٹیز کے ساتھ کھیلی، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ڈی ایم۔ پھر پرویز الہی کے ساتھ بھی انگیج تھے اور چودھری شجاعت کے ساتھ بھی انگیج تھے، اور ایک بلنڈر کیا گیا، آئینی بحران پیدا کیا گیا، اور اس میں کوئی فائدہ نقصان کی جو باتیں ہیں وہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے درمیان ایشو نہیں ہے، یہ حمزہ شہباز اور پرویز الہی کی بات بھی نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم زرداری، نواز شریف صاحب، مریم نواز، حمزہ شہباز، شہباز شریف وزیر اعظم اور عمران خان کی بھی بات نہیں ہے۔ اس سارے معاملے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یہ نکھٹو ہیں، یہ نکمے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگاتے ہیں، یہ بالکل نکارہ ہے، ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم نیوٹرلز جو ہیں، جب تک ہم مداخلت نہیں کریں گے یہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ہر طرف ڈیل کی جا رہی ہے اور جو شخص ان کے خلاف بولتا ہے اس کو ساتھ ملاتے ہیں، ساتھ ملا کے مارا جاتا ہے، یہ اچھی ڈیل کی جاتی ہے۔ اب عمران خان کا کل کا خطاب سنے تو انہوں نے سب سے پہلے کہا، برطانیہ کی مثال دی کہ وہاں فوج نہیں تھی، فلاں چیزیں نہیں تھی، پہلے ایکس وائی زیڈ تک وہ پہنچے، پہلے کسی بڑے کا نام لے رہے تھے، اب لگتا یہ ہے کہ اگر ان کی باتیں جو طے ہوئی تھی اگر وہ نہ مانی گئی تو عمران خان مصروف پھر سے ان کے خلاف بولنا شروع کریں گے، پھر سے کوئی ڈیل ہوگی، پھر سڑکوں پہ نکلیں گے، ملک کا ستیہ ناش ہوگا، اس ظلم کا جو
سباب ہیں وہ بڑے بنیں گے اور اس کی سزا جو ہے عام عوام کاٹیں گے۔ اکثر کہتا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے۔ چند لوگوں کی جنگ کی وجہ سے ملک کے سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں، ان کے اندر نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ عوام کو بہرحال اس سارے معاملے میں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، کون ایسے کر رہا ہے اور ان کے لیے کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں چودھری پرویز الہی باروز مغل بقول عدالت کے کہ اس سے آگے ہم کیس کو نہیں لے کے جائیں گے؟ حمزہ شہباز کے وکیل نے وقت مانگا ہے۔ ڈیپٹی جو اسپیکر ہیں دوست محمد مزاری، وہ اپنی وضاحت دیں گے کہ کس قانون کے تحت، کس آئین کے تحت انہوں نے ووٹوں کو ریجیکٹ کیا۔ تو جب یہ باتیں سامنے آئے گی تو باروز منگل کو پتہ چلے گا کہ اصل میں آدھا پاکستان جو ہے جس کو پنجاب کہتے ہیں اس کا وزیر اعلیٰ کون ہوگا۔ اپنی رائے دیجیے، اپنا خیال رکھیے، پیج کو فالو کریں، فیس بک کو، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔